السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ دوستوں، یہ میری تھرڈ ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اللہ نے انہیں بھڑکتی آگ سے پیدا کیا اور ہدایت کی کہ باہم کشت و خون اور عداوت میں مبتلا نہ ہو، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے جو اس کی تسبیح و تحلیل میں ہم آدم مصروف تھے وہاں بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سوں کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ نے آسمان دنیا میں ابلیس، جس کا اصل نام عزازیل تھا، کو خازن و سردار مقرر کر دیا، لیکن اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ترجمہ: فرشتوں نے عرض کیا، وہ خلیفہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ انسان ہوگا اور زمین پر اس کی ذریت ہوگی، وہ فساد کرے گا اور ایک دوسرے سے حسد کرے گا، ان میں سے بعض کچھ دوسروں کو قتل کریں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو زمین پر اس سے خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو وہاں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ القرآن۔ ترجمہ: اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس گفتگو کے بعد جبرائیل کو زمین پر بھیجا تاکہ وہاں سے مٹی لائے، لیکن زمین نے اعوذ باللہ کہہ کر معذرت چاہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میکائیل فرشتے کو بھیجا، لیکن جب زمین نے اس سے بھی معذرت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل کو بھیجا۔ تو زمین بولی، خدا کی پناہ، میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے زمین سے سیاہ، سرخ اور سفید مٹی لی اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ نوع انسانی مختلف رنگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ آدم کی وجہ تسمیہ یہی ہے کہ اس نے اسے ادیم زمین سے بنایا۔ بعض اقوال اس سے بھی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا کام ملک الموت کو سونپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو خمیر کے لیے اس طرح رکھا کہ اس کے سب اجزاء باہم پیوست ہو گئے، اور یہ عمل 40 سال تک ہوتا رہا۔ پھر 40 سال تک اسے اسی طرح چھوڑے رکھا تاکہ اس میں فطری طور پر جو تغیر و تبدیلی ہونا ہو جائے۔ پھر اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، لیکن اس میں روح نہیں پھونکی اور 120 سال تک یوں ہی رہنے دیا۔ بعض اقوال کے مطابق یہ مدت بھی 40 سال تھی۔ یہ پتلا سوکھی کھنکنی ٹھیکرے جیسی مٹی کا تھا، جس میں ابلیس سامنے سے داخل ہو کر پشت کی طرف سے نکل جاتا اور کہتا تھا، یہ کیا بنایا ہے؟ یعنی اس کے لیے، پتلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں من سلسال کا الفخار ارشاد فرمایا ہے۔ فرشتے اس پتلے سے کترا رہے تھے، جن میں پیش ابلیس تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر اور انکار کیا۔ القرآن۔ اس نے کہا، یا رب، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں باریش ہوں، نور سے آراستہ اور کرامت میں ممتاز ہوں، اور میں وہ ہوں جس نے زمین و آسمان ہر جگہ تیری عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تجھ پر قیامت تک میری طرف سے لعنت ہوتی رہے گی۔ ابلیس عزازیل نے نکلتے ہوئے اللہ سے اس وقت تک مہلت مانگی جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے، لہٰذا اللہ نے اس وقت تک اسے آزاد رہنے کی مہلت بخش دی۔ ابلیس چلا گیا، اس پر اس حد تک پھٹکار رہی تھی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ حضرت علی بن طالب کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق عالم مخلوق کرنا چاہی تو زمین اور آسمان کو متشکل کرنے سے قبل مبدع خلق جو تشکیل فرمائی وہ اس طرح تھی کہ اپنے ملکوتی، جبروتی اور وحدانی نور سے ایک حصہ الگ کر کے اسے پہلے اشکال خفی میں رکھا، پھر اسے ظاہری روشنی بخش کر وہ صورت دی جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوری خاکہ تھا۔ اس نوری خاکے سے اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا، تو مختار منتخب ہے، تجھ میں میرا نور اور میری ہدایت کے خزانے ہیں۔ اس کے بعد خدائے قادر و قیوم نے زمین و آسمان، ثواب و عقوبت اور جنت و دوزخ کو اپنے اس نور کے حوالے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے تیرے اہل بیت کے ہدایت کا منصب بخشا اور اپنے علم کے خزانے سے جو کچھ دیا ہے، اور وہ ان کے لیے دقیق و دشوار نہ ہوگا، نہ کبھی پوشیدہ رہے گا۔ ہم نے انہیں اپنی مخلوق پر دلیل و حجت بنایا ہے اور اپنی قدرت و توحید کی اشاعت کا وسیلہ۔ پھر اس نے اپنی تخلیق کردہ مخلوق سے اپنی ربوبیت و توحید کے اقرار میں اخلاص کی گواہی لی، اور اس کے بعد محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب پر ان سے تصدیق کا اقرار کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا امتیاز در حقیقت نور محمدی ہی کی بنا پر تھا، جو زمین پر آپ کے ظہور کے
آپ کی ظہور آپ کی بعثت و وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین کے حصے میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہے جو ہر 70,000 برس کے بعد نمودار ہوتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم اسے یعنی ستارے کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبین مبارک سے امامہ سرکایا تو وہاں وہی ستارہ جگمگا رہا تھا۔ جبرائیل نے فوراً اس کی تائید کی۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں آنے والی پہلی تخلیق خداوندی تھا۔ آدم و حوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں 3 ساعت تک جنت میں مقیم رہے۔ یہ وہ چوتھائی دن ہے جو سال آیت دنیا کے لحاظ سے 150 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آدم کو سرندیب یعنی سری لنکا، حوا کو جدہ یعنی عرب، ابلیس کو بیسان اور سانپ۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ یعنی سانپ ہی ابلیس کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے گیا تھا تاکہ وہ آدم و حوا کو بہکا سکے۔ اس کی سزا کے طور پر سانپ کو بھی آدم و حوا اور ابلیس کے ساتھ زمین پر بھیج دیا گیا، کو اصفہان یعنی فارس میں اتارا گیا۔ سائنسی، فلکیاتی اور تحقیقی اندازوں یا علم سے ہٹ کر کم و بیش تمام مذاہب اور عقائد سے منسلک افراد کائنات کی تخلیق کے بارے میں اپنے علیحدہ نظریات رکھتے ہیں۔ دوستو، میری اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔